کہ آج آپ لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں. آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں. روئے زمین پر آج آپ سے زیادہ خوش قسمت آدمی اور کوئی نہیں، جن کو خدا نے خلافت کے انعام سے نوازا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے بڑوں کی کوئی نیکی یا دعائیں کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا کے خلیفہ کے قدموں میں لا بٹھایا. آج دنیا کے 215 ممالک کے لوگ، 200 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ترستے اور بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش ایک سجدہ ہم امام وقت کے پیچھے کر لیں. ساری زندگی کی لوگ کمائیاں جمع کرتے ہیں، اپنی پونجیاں جمع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جا کر حضور سے ہماری خلیفہ وقت سے ملاقات ہو جائے. اور میرے بھائیوں سوچو سمجھو کہ 35 سال اس بات کو آج ہو گئے ہیں جب سے خلیفہ وقت پاکستان سے نکلا اور یہاں آئے ہیں. 35 سال کا عرصہ ہو گیا. بچے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، پھر بچوں والے آگے ہو گئے. 35 سال سے لاکھوں لوگ آج ایسے ہیں جنہوں نے کسی خلیفہ وقت کی زیارت نہیں کی، دیکھا نہیں. آپ آج لوگ خوش قسمت ہیں کہ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ جا کے آپ 5 نمازیں خلیفہ وقت کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ خلیفہ وقت کا آپ دیدار کر سکتے ہیں. قسم خدا کی روئے زمین پہ آپ سے زیادہ خوش قسمت بندہ آج کوئی نہیں ہے اگر ہم اس نعمت کو سمجھیں. لیکن 1889 سے لے کر آج تک 130 سال جماعت کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. اگر 130 سال میں بھی آج ہم اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا سکے اور اپنی اولادوں کو نمازی بھی نہیں بنا سکے تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ احمدیت سے ہم نے کیا پایا. وہ احمدیت نے تو آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا. احمدیت نے تو آپ کو آپ کی دنیا سے بھی دین سے بھی جوڑیاں بن دی ہے. احمدیت نے تو آپ کو وہ کچھ دے دیا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سوال یہ کہ آپ نے اور میں نے احمدیت کو کیا دیا ہے؟ ہم نے احمدیت سے کیا پایا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اتنی بڑی جواب طلبی بھی ہوا کرتی ہے. اس نعمت کی قدر کریں. حالات کا کچھ پتہ نہیں. یہ خلافت کسی کی جاگیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قومیں پیدا کر دی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ قومیں دیکھی ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، جو لوگ اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس نعمت کی قدر کریں. نہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، نہ حالات کا کوئی بھروسہ ہے. کچھ پتہ نہیں کہ زمانہ کیا چال چل جائے، کل ہم کہاں ہوں اور کیا ہمارے حالات ہیں. اس نعمت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا. یہ جو بظاہر چھوٹی سی مسجد فضل آپ کے سامنے ہے، یہ بظاہر چھوٹی سی مسجد ہے لیکن یہ یونیک مسجد ہے، منفرد مسجد ہے سب دنیا میں. یہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں 4 خلفاء کے قدم پڑے ہیں. احمدیت کی تاریخ میں اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں اس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل ہو. 4 خلفاء احمدیت کے قدم یہاں اس مسجد، چھوٹی سی مسجد میں پڑے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. دن میں 5 دفعہ آپ جا کے خلیفہ وقت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا دیدار کر سکتے ہیں. اس سے بڑی نعمت کا آج ایک مومن، ایک مسلمان، ایک احمدی اس سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکتا جو خدا نے آپ کو دے دیا ہے. اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، خدا تعالیٰ کا شکر کریں. اور اس کے شکر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ خود بھی نمازی بن جائیں، اپنی اولادوں کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیں. دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ عبد المطلب نے جب مشکل وقت آیا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا. آج آپ خلافت کا دامن پکڑ کے خدا کو واسطہ دیں، خدا کی قسم خدا آپ کی ہر دعا سنے گا اور ہر مشکل دور کر دے گا. آج خلافت کا دامن پکڑیں، آج خدا کو خلافت کے دامن کا واسطہ دیں، اپنی اولادوں کو اس کے ساتھ جوڑیں. صرف اور صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنی اولادوں کو بچانے کا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اتنی بڑی نعمت کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو پہچاننے والے ہوں، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں. بس دعائیں کریں، دعائیں کریں. اصل مقصد جو اور اپنی عبادت کا حق ادا کریں، یہی سب سے بڑا مقصد ہے اس خلافت کا. اور اسی کے ذریعے سے استحکام یا مضبوطی آپ خلافت کو دے سکتے ہیں یا خلافت کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو خدا نے خود اس آیت میں بیان فرمایا کہ لا یعبدوننی
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں گے اور توحید کا قیام کریں گے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اصل مقصد جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے بھی ہوں اور اپنی اولادوں کے بھی اس رنگ میں تربیت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس خلافت کی نعمت کو قیامت تک اللہ میاں ہمیں اور ہماری اولادوں کو، آگے نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا چلا جائے۔ آمین۔